السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو پچھلی ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی میرے پیارے دوستوں کو پسند آئے گی۔ اور شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات جو کہ امت پر آپ سرکار نے کیے، ہم لوگوں پر اور پوری انسانیت پر شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، محسن سے مراد احسان کرنے والا اور انسانیت سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی اس دنیا میں آنے والا ہر انسان محسن انسانیت سے مراد ایسی کامل شخصیت ہے جس کا احسان مکمل انسانیت پر ہے۔ تاریخ ہمارے سامنے تین قسم کے اشخاص پیش کرتی ہے۔ پہلی وہ جو دنیا میں بغیر کوئی تبدیلی کیے اپنی زندگی گزار کر چکے ہوں، اور دوسری وہ جو اس دنیا میں آتے ہیں اپنی کامیابی اور کامرانی کے لیے ایک ہو کر محنت کرتے ہیں اور کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تیسرے وہ جو نہ صرف خود منزل تک پہنچنے کی محنت کرتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ تمام انسانیت کو بھی منزل تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ کے تمام نبی اور رسول اس میں شامل ہیں، مگر وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پیغام کی تکمیل کے لیے بھیجا اور ان کی ذات میں تمام دنیا جمع کر دی اور امت کے لیے خیر کی خیر بنا کر بھیجا، وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جنہوں نے انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے پر لگایا اور ان پر اتنے احسان کی کہ تمام گرتی پڑتی انسانیت کو سہارا ملا اور وہ سنبھل گئی۔ پیارے دوستو، ارشاد ربانی ہے قرآن مجید میں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے آقا مولا ہادی اعظم سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانیت پر بے شمار پیارے دوستو احسانات ہیں۔ امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے حد بے شمار، کیونکہ آپ نے ہم کو وہ مثل وہ طریقہ بتایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے ہمیں روشناس کروایا۔ اس کی خوشنودی کے حصول اور ناراضگی سے بچنے کے طریقوں کا علم ہمیں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہی معلوم ہوئے۔ اگر امت مسلمہ کو بہترین امت کہا جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فیضان اور احسان ہے۔ جس طرح تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اکمل نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اسی طرح امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دنیاوی حقوقوں کی قید سے نکال کر اللہ تعالیٰ کا نائب بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے خانہ کعبہ میں رکھے گئے 360 بتوں کو توڑ دیا، اس بات کا واضح اعلان تھا کہ انسان آزاد ہے اور دنیا کا سب سے بڑا اور اہم کردار انسان خود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کا چرچا پورے مکہ مکرمہ میں تھا۔ پیارے دوستو، سب ہی اس بات پر متفق تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اگرچہ وہ ان کے کتنے ہی خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی اعلیٰ اخلاق اور سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے بہت سے لوگ
گروہ در گروہ اسلام میں شامل بھی ہوئے اور اسلام قبول بھی کیا۔ پیارے دوستو، رسول اللہ کا کردار سارے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کی طرح بہتر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرح انتہا پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صنعت کے چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عدل و انصاف انسان کا بنیادی حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام عدل میں امیر اور غریب اپنے برائے تفریق کیے بغیر ہر ایک کو یکساں انصاف فراہم کر کے عزت اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ملتی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب فرمایا، اے لوگو، تم میں سے پچھلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے۔ پیارے دوستو، ذرا سنیے گا، ان میں سے صاحب منصب چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص امیر آدمی ہے، اگر کوئی شخص وہ چوری کرتا امیر آدمی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر غریب چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دی جاتی، اور اگر کوئی چوری کرتا غریب آدمی تو قانون اس کو پوری طرح شکنجے میں لے لیتا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ مسلم احادیث میں ہے، یہ کتاب میں۔ پیارے دوستو، دنیا میں جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی عدل و انصاف کے سلسلے میں نبی تعلیمات کا نفاذ ہوا، وہاں چین اور سکون اور ترقی۔ پیارے دوستو، میں عدل و انصاف کے معاملے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عدل و انصاف کے معاملے میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ یہودی بھی اپنے معاملات طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ربیہ بنت نصر نے ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا۔ ان لوگوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ ربیہ کے لوگوں نے دوسرے فریق سے معافی کی درخواست کی، جسے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اب دونوں فریق بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے قصاص جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ ان کے بھائی انس بن نصر نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ربیہ کا دانت توڑ دیا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصاص اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ کوئی دوسرا فریق راضی ہو گئے اور وہ دوسرا فریق راضی ہو گیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں تو اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ بخاری یہ حدیث ہے۔ پیارے دوستو، ایک دوسرا واقعہ میں آپ سے اور شیئر کرتا ہوں۔ حضرت ساہر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر پیش کی جس پر بارڈر بھی بنا ہوا تھا۔ صحابیہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ آپ کو پیش کرتی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اور زیب تن کر لی۔ ایک صحابہ جو پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، خوب چادر ہے، یہ آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ لے لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے تو حاضرین نے اس شخص کو ملامت کی کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ پیارے دوستو، کیا یہ معلوم ہونے کے باوجود
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کپڑے کی ضرورت تھی، اور یہ بھی جانتے تھے کہ باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں فرماتے تھے، تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگ لی۔ وہ صاحب کہنے لگے اصل میں نے اسے تبرک کے طور پر لیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے جسم مبارک پر زیب تن فرمایا، میں جانتا ہوں کہ یہ ہی میرا کفن ہوگا۔ یہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ پیارے دوستو، میں ایک اور آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بارے میں اور بتاتا ہوں کہ حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اس طرح خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ بھوک اور مشقت کی وجہ سے میری آنکھیں، میرے کان ہی خوب درد کر رہے تھے اور بھوک سے نڈھال تھے۔ پیارے دوستو، ہم خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر لے گئے، وہاں 3 بکریاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکریوں کا دودھ نکالو اور جس کو ہم سب مل کر پئیں گے۔ چنانچہ ہم دودھ دھونے لگے، میں اور ایک اور آدمی نے اپنا حصہ لیا اور ہم آپ کے لیے آپ کا حصہ بھی آپ کو دیا، سب نے وہ مل کر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت سب کے ساتھ پیارے دوستو ایک جیسی تھی۔ اسی طرح پیارے دوستو، میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کوئی حاجت مند نامراد واپس نہیں ہوتا، وہی یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے اور گداگر پسند فرماتے نہیں تھے۔ پیارے دوستو، ایک صاحب بھیک مانگتے ہوئے آپ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بسترا اور پیالہ جس کے وہ خود مالک تھے منگوایا اور اس کی بولی لگوائی۔ 2 درہم میں وہ فروخت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درہم خرچ کرنے کے لیے دے دیا اور دوسرا درہم سے کلاہڑی بنوا دی کہ جنگل میں لکڑیاں کاٹیں گے اور فروخت کریں گے۔ 15 دن بعد جب وہ صاحب خدمت اقدس میں واپس آئے تو 10 درہم ان کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا ہے یا یہ کہ قیامت کے دن چہرے پر گداگری کا داغ لے کر جائیں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع انسانیت اور حقوق و فرائض کے تعین کی سب سے اہم پیارے دوستو مثال ہے اور دستاویزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اسلام کو مساوات، اخوت، محبت اور شفقت کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا، بے شک تمہارا رب ایک ہے، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کالی رنگت والے کو سرخ رنگت والے پر اور نہ ہی سرخ رنگت والے کو کالی رنگت والے پر کوئی فضیلت ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلا احسان جو اللہ جل و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین پر کیا وہ انہیں زندہ رہنے کا حق تھا۔ دور جاہلیت میں لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جاتا۔ پیارے دوستو، لڑکیوں کو مارنے کے پیچھے ان جاہل لوگوں کی ایک سوچ تو یہ تھی کہ بڑی ہونے کے بعد ان کی شادی کرنی ہوگی اور ان کو جائیداد وغیرہ میں حصہ دینا ہوگا۔ دوسری سوچ یہ تھی کہ لڑکیاں بڑی ہو کر معاشی بھاگ دوڑ میں باپ بھائی کا سہارا نہیں بن سکتی۔ تیسری سوچ یہ تھی کہ وہ میدان جنگ میں مردوں کی طرح مقابلہ کو کرنا دور کی بات، الٹا مردوں کو ان کی حفاظت کرنا پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری نے انہیں جینے کا حق دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش اور تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو کر اور وہ روزے قیامت اس حال میں آئے گا کہ میں اور ان دونوں انگلیوں کی طرح ایسے پیارے دوستو قریب قریب ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا دی، اس طرح کی۔ مسلم۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے جب تک کہ ان دونوں کے ساتھ رہیں یا وہ ان دونوں کے ساتھ رہیں، تو وہ دونوں لڑکیاں اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ ابن ماجہ۔ پیارے دوستو، یہ احسانات تھے ہم لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اور اس معاشرے میں جس میں اتصال ہوتا تھا غریبوں کا، غلاموں کا، خواتین کا، پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو تبدیل کیا اللہ کے حکم سے، اور ہمیں امن اور آشتی کے ساتھ رہنے کا درس دیا پیارے دوستو، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا پیارے دوستو۔ پیارے دوستو، زمانے قدیم سے ہی سود کو دولت میں اضافے کا ایک بہترین اور اچھا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، پلانے والے اور اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ہلاکت کا سبب قرار دیا پیارے دوستو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سود کے معاملات سے دور رہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ غلاموں اور خادموں کا خیال رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو چابک سے مار رہا تھا کہ اچانک میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود، جان لو میں غصے کی وجہ سے اس آواز کو پہچان نہ سکا۔ جب وہ آواز دینے والے میرے قریب ہوئے تو میں نے پہچانا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود جان لو۔ حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے چابک پھینک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو مسعود جان لو کہ جتنے تم اس غلام پر قادر ہو، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے اور تم پر قادر ہے۔ حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں آئندہ کسی غلام کو کبھی بھی نہیں ماروں گا۔ مسلم۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ بخاری۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، رسول اللہ کی سیرت کے مطالعے سے آپ یہ محسوس کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اگر کسی طبقاتی انسانیت کے لیے سب سے زیادہ مفید رہی تو وہ طبقہ خواتین کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے جو حقوق اجاگر کیے وہ اس سے پہلے کسی بھی قوم میں موجود نہیں تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو عزت اور آزادی دلانے کے لیے ہی پیدا کیے گئے۔ عورت کو دور جاہلیت میں عام انسانی حقوق بھی حاصل نہ تھے۔ ایسا صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تھا۔ وہ صرف خادمہ تھی، اسے رائے دینے کا کوئی حق نہیں تھا، اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے آزادی نہ تھی، کاروبار کرنے اور قیادت کرنے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی ہدایت کی روشنی میں
इनको वो तमाम हकूक अता फरमाए जिन के बारे में नाम नहाद आज़ाद ख्याल और आज के रोशन ख्याल दानिश्वर सोच भी नहीं सकते। मगर अफसोस ये, इसी इस्लाम के मानने वाले और उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले इन तालीमात को बयान तो करते हैं और सुनते भी हैं, इन पर फ़ख्र भी करते हैं, मगर अमली तौर पर इनको अपनाते नहीं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला एहसान जो अल्लाह ताला